بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ہوپ سو یو آل آر فائن۔ ایز آئی ہیو پرومسڈ کہ میں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ ایئر کے فرام فرسٹ پیج سے لیکچر ڈلیور کروں گی۔ اوکے، تو یہ ہے لائبریری سائنس کی بک۔ ٹائٹل اس کا ہے آسان لائبریری سائنس، اور اس کے آتھر کا نیم ہے شیخ افتخار احمد۔ پارٹ 1 فار دا اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر۔ اوکے گائز، تو ہم ٹائم ویسٹ کے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشنز آف لائبریری سائنس۔ اس کا مفہوم: لائبریری انگلش زبان کا لفظ ہے جو انسائکلوپیڈیا اور بریٹینکا کے مطابق ایک لاطینی لفظ لیبر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کتاب۔ اٹس مین لائبریری کا مطلب ہے بکس۔ انسانی آواز ایک محدود فاصلے تک واضح سنی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ بنی نوع انسان نے اپنے خیالات و احساسات کو پائیدار بنانے کے لیے تحریر کا سہارا لیا۔ مطلب یہ کہ اگر ٹیچر کلاس میں لیکچر لے رہی ہے تو اس کی آواز جسٹ کلاس روم تک ہی محدود ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ مطلب ساتھ یہ کہ ہم دور تک اگر اپنی آواز زیادہ ایریا تک، اپنی پوری دنیا تک اپنی آواز لے کے جانا چاہیں تو ہم نہیں لے کے جا سکتے، مطلب وہ بھی جسٹ زبان کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم یہی زبان کو یا ہمارے جو احساسات ہیں، خیالات ہیں، ہماری انفارمیشنز ہیں، ہمارے مائنڈ میں کوئی آئیڈیاز ہیں، اسے اگر ہم سیو کرنا چاہیں، مطلب اگر کسی طریقے سے سیو کر لیں، مطلب لکھ کے رکھ لیں، تو اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ اور بنسبت اگر ہم ویسے اگر بول کے، وہ تو ہماری آواز جسٹ تھوڑے فاصلے تک واضح سنائی دے سکتی ہے۔ تو اس طرح ماضی میں جو تھا، لکھنے والا، تحریر والا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو جسٹ جو تھے لوگ وہ اپنی آواز دوسروں تک کنوے کرتے تھے، وہ بھی بہت سلو پروسیس تھا، اور جس نے کسی سے بتانا ہے وہ جسٹ بتایا، اور یا پھر یہ تھا کہ اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور میں بھی اس نے اس کی بات کو یا اس کی جو میسیج ہے یا انفارمیشن ہے اس کو صحیح سے کنوے کیا یا نہیں کیا، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تحریر کے ذریعے اپنی آواز کو، مطلب تحریر کے بغیر ہم اپنی آواز کو سیو نہیں رکھ سکتے تھے، اور تحریر کے ذریعے ہم اپنی آواز کو، اپنے خیالات، احساسات، آئیڈیاز کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح ماضی کے لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفرنٹ ویز یوز کیے کہ وہ اپنے خیالات، آئیڈیاز کو لکھ سکیں۔ تو انہوں نے پتھر پہ، مٹی کی تختیوں پہ، اس کے بعد لکڑی کی تختیوں پہ، درخت کی چھال پہ، اور باقی ڈیفرنٹ ویز انہوں نے یوز کیے کہ اپنی تحریر کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم لکھ لیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے آواز ہے وہ سیو ہو جائے۔ ساتھ یہ کہ مین بات یہ کہ سیو ہو جائے، اور ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے، آئندہ آنے والی نسلوں تک، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے جو ماضی والے لوگ ہیں ان کے کیا رسم و رواج سے، کیا ان کے خیال تھے، کیا ان کی تہذیب و تمدن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تحریر کرنا شروع کیا لوگوں نے، اور تحریر سے پھر جو ہمارا تھا لائبریری مواد جس جگہ سیو کر کے رکھتے تھے اس کو لائبریری کا نیم دیا گیا۔ زمانہ قدیم میں مصر میں دریائے نیل کے کنارے اگنے والے پودے پیپرس کے گودے اور چھال سے تحریری مواد تیار کیا جاتا تھا، جسے لیبرا کہا جاتا تھا۔ لیبرا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے درخت کی چھال یا گودا۔ جہاں یہ تحریری مواد رکھا جاتا تھا اسے لائبریری کا نام دیا گیا۔ تو اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے تحریر کرنا کیوں سٹارٹ کیا تھا، لکھنا کیوں سٹارٹ کیا تھا، اور لائبریری کا نیم کیسے وجود میں آیا۔ آگے ہے، یوں تو بہت سے ماہرین لائبریری سائنس نے لائبریری کی تعریفیں کی ہیں، مگر جامع تعریف یہ ہے: وہ جگہ یا عمارت جہاں مطالعاتی مواد کو ایک خاص ترتیب و تنظیم سے کسی ضابطے کے تحت مطالعہ، تحقیق اور حوالہ کی غرض سے اس طرح رکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت قارئین اور لائبریری اسٹاف دونوں کو اس کی تلاش اور استعمال میں آسانی ہو۔ مطلب یہ کہ لائبریری، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، از جسٹ ناٹ دا کلیکشنز آف بک۔ اس میں یہ کہ وہ جگہ یا عمارت تو ہے، ٹھیک ہو گیا، مطلب بلڈنگ ہے جہاں ہم اپنی بکس، اور اس میں جسٹ بکس نہیں ہے، ہمارے پاس آڈیو ویڈیو مٹیریلز بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لائبریری میں بکس اور مطلب بلڈنگ بنا لی، اس کے بعد اپنی بکس بھی سیو کر کے رکھ لی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر کتابیں ہوتی ہیں، تو اب ہم نے جو ہمارے پاس مطالعاتی مواد ہے اس کو ہم نے ایک خاص ارینجمنٹ کے ساتھ ہم نے اسے ترتیب و تنظیم کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ جو آنے والے یوزر ہیں اگر انہیں کوئی مٹیریل چاہیے تو وہ ہم انہیں ایزیلی دے سکیں، اور جو ہے لائبریری یوزر اس کا ٹائم بھی بچ جائے، اور جو لائبریرین ہے اس کا ٹائم بھی بچ جائے، تو اس طرح ان کے تلاش اور استعمال میں آسانی ہو اگر کسی یوزر نے آنا ہے مطالعے کے لیے، تحقیق یا حوالہ کی غرض سے۔ آگے لائبریری کی کچھ ٹرمز ہیں، وہ جسٹ ایز اے MCQs بھی آ سکتی ہیں۔
لائبریری کو عربی میں مکتبہ یا دارالکتب اور فارسی اور اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں۔ یہ آ سکتا ہے کہ کتب خانہ کسے کہتے ہیں یا عربی میں مکتبہ اور دارالکتب کسے کہتے ہیں، اس طرح۔ اس کے بعد مطالعاتی مواد، وہی بات کہ ہم نے جسٹ اس کلیکشن آف بکس نہیں ہے، مطالعاتی مواد میں ہمارے پاس آڈیو ویڈیو مٹیریلز بھی آ جائیں گے۔ اور آڈیو ویڈیو مٹیریلز ہوتے کیا ہیں، اس میں ہمارے پاس نیوز پیپر، ریڈیو، ٹی وی، LCD اور نیوز پیپر، آرٹیکلز، میگزینز ایٹسٹرا، یہ سارے ہمارے پاس ہو گئے مطالعاتی مواد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لائبریری کی ہر وہ شے جس کا تعلق حصول علم سے ہو، اور قارئین سے مراد لائبریری میں بغرض سے مطالعہ آنے والے لوگ ہیں۔ قارئین کون ہے؟ جو لائبریری یوزر۔ دنیا میں ہر سال لائبریری کا عالمی دن 23 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ یہ بھی جسٹ آپ نے ایز اے MCQs یاد کرنا ہے۔ باقی وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔